اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی باندی کی قبر سے خوشبو کیوں آتی تھی؟ ناظرین، بالوں کو بنانے، سنوارنے اور کنگھی پھیرنے والی عورت کو مشاطہ کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فراہین مصر جہاں کہیں خدام اور باندیاں رکھتے تھے، وہاں عورتوں کے بال سنوارنے والی مشاطہ بھی قصر فرعون کا حصہ ہوا کرتی تھی، جو فرعون کی خاص عورتوں کے بال سنوارنے کا کام کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے بھی اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی۔ آج کل کی اطلاع میں اسے بیوٹی میکر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتی تھی اور رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ معراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل، یہ کیسی خوشبودار مہک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس خاتون کا قصہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، جاؤ بتاؤ۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی کہ مشاطہ فرعون تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ اللہ کو رب مانتی ہے۔ فرعون طیش میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت اور شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل یا پانی کھولنے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس مشاطہ فرعون کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیر خوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون نے اس بچے کو دیکھا تو اسے بے حد پیار آیا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، امی جان، بے خوف خاطر اس میں کود جائیں، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی دیگ میں بے قدر کود پڑی۔ ناظرین، یہ واقعہ مسند احمد کی صحیح حدیث میں موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اسی لیے تمہاری یہ خواہش منظور کرتا ہوں۔
تمہاری اور تمہارے بیٹوں کی ہڈیاں یکجا کر کے دفن کر دوں۔ بادشاہ فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی تپتی ہوئی دیگ میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو وہ عورت گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب ماں نے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے شیرخوار بچوں نے بات کی، وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نمبر 2 صاحب جریج، نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اور نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بیٹا، جس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ خوف نہ کرو اور مجھے آگ میں ڈال دو، کیونکہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ ناظرین، فرعون انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس نے موسیٰ تک کو انتہائی دردناک سزا دی۔ وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون کے نکاح میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی اور رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیر کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا، تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ناظرین، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہوں یا مشاطۂ فرعون ہوں، یہ وہ خوش قسمت خواتین ہیں جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ فرعون نے اس کو سخت سزا دی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، مگر وہی وہ ایمان پر قائم رہی اور اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا کیے اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ جنت میں حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور مشاطۂ فرعون کا یہ مقام اور مرتبہ ہوا کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے اور سفر معراج کے دوران آپ کو خوشبو محسوس ہوئی اور پوچھا، جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ مشاطۂ فرعون اور اس کے بچوں کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ناظر ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔